اسلام اور سیاست کا تصور پہلے ناظرین کو سمجھانا چاہوں گا کہ اس کا تصور ہے کہ اسلام ڈیفینیٹلی ہم جانتے ہیں ایک پوری زندگی گزارنے کا پورا لا عمل اس کے اندر موجود ہے، کوئی بھی کمزوری نہیں ہے اس کے اندر، سیاسیات بھی ہے، سماجیات بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، اس کے اندر پوری زندگی گزارنے کا سلیقہ موجود ہے۔ اب اس میں یہ کہوں گا کہ بین الاقوامی سطح پر اسلام دشمنوں کا مسلسل جلغار کے باعث ایک مسئلہ ہے کہ لادینی کلچر کا ایک فروغ ہے ہمارے یہاں، اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہوں گا کہ مسلمان قوم یزیدی فکر کی حامل اور یعنی کہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب میں نے اتنی بڑی بات کی کہ مسلمان قوم یزیدی فکر کی حامی ہو رہی ہے، تو یزیدی فکر میں اس کو یوں بولوں گا کہ جب یزید نے امام حسین کا یہ سامنا ہوا، یہ جو مکالمہ پوری ورلڈ وائڈ بات ہے، پوری دنیا جانتی ہے اس بات کو، تو یہ مسئلہ تھا کیا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان مولویوں کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، تو یہ مسئلہ کیا نماز کا مسئلہ تھا؟ کیا یزید نے یہ کہا تھا کہ حج نہ کیا جائے؟ یزید نے کہا تھا کہ مسجدوں کو ڈھا دیا جائے؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ صرف ایک مسئلہ تھا، وہ ریاستی مسئلہ تھا کہ اسلام جو سیاست ہے وہ جیسے آپ نے فرمایا وہ دین کے تابع ہے۔ امام حسین نے جو فرمایا اس کو کہا کہ دین کے اطاعت کرتے ہوئے اس کے تابع رہتے ہوئے سیاست پروان چڑھے گی، جبکہ یزید نے دو تقسیموں کی بات کی کہ بھائی درس و تدریس، مسجد کو سنبھالنا اور دیگر معاملات کو، درس حدیث، درس قرآن آپ لے لیں، اور سیاست کا جو امور ہے، جو ملک کی باغ ڈور ہے وہ ہمیں دے دیں، ہم اسے چلائیں گے اور بدلے میں ہم یہ بھی کریں گے کہ آپ کو کم سپورٹ بھی کریں گے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر تو کٹا دینا پسند کیا، اپنے نانا کے دین کا سودا نہیں کیا۔ انہوں نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ بھائی سیاست اور دین کو الگ الگ کیا جائے، چونکہ اپنے نانا کے مسجد کو انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ مسجد ایسی جگہ تھی جہاں جو کمیونٹی سینٹر کے طور پر کام کرتا تھا، جو لوگوں کے دکھ درد میں ان کے کام بھی آتا تھا، جہاں پہ سیاسی تربیت بھی ہوتی تھی، جہاں پہ سماجی بصیرت بھی موجود تھی۔ انہوں نے اپنے نانا کو یوں دیکھا تھا تو اپنا سر کٹانا پسند کیا، پر اس بات کو برداشت نہیں کیا۔ ایک بات اور میں ضرور کہنا چاہوں گا، جو لوگ کہتے ہیں سیاست جو ہے مذہب سے الگ ہے، انوار صاحب بالخصوص توجہ چاہوں گا کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف مسلح پر ہمیں تو ان کی زندگی نظر نہیں آئی، بلکہ وہ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ حنین، میں کہتا ہوں اس کی ضرورت کیا تھی؟ جو سیاستدان یہ کہتا ہے کہ جناب اس کا تعلق نہیں اس طبقے کا، اس کو تو نماز جنازہ پڑھانا تھا، جناب اس کو تو بچے ہو جانے کے بعد کانوں میں اذان دینا تھا، یہ کہاں سے سیاست میں آ گئی؟ تو حضور جنگ بدر، جنگ حنین، جنگ احد میں کیوں نظر آئے؟ جنگ بدر میں تو حضرت علامہ صاحب آپ کی بھی توجہ کہ حضرت حضور نے تو خود آ کے وہ جھنڈے اور گاڑے تھے یا ڈنڈے اس طریقے کے کہ جو آ رہے ہیں دشمنان اسلام جو سامنے سے آ رہے ہیں، وہ دیکھیں کہ ان کو تعداد زیادہ لگے، تعداد زیادہ لگے، اس وجہ سے حضور نے حکمت، اور حکمت سے ہی یہ سیاست ہے، یہ تو سیاست کی تو خود جنگ بدر میں اپنی شکل میں نظر آئی۔ جی بالکل، تو یہ کیا ہوا؟ یہ فتح مکہ، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے مدینے کی جب ریاست بنی، ریاست بننے کے بعد دستوری نظام کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سربراہ منتخب کیا گیا، وہ دستوری تھا، وہ ضمن نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں کہ جناب میں تو رحمت للعالمین ہوں، مجھے اس کی کیا ضرورت، دو جہانوں پہ میری بادشاہی ہے، میں ایک مدینے جیسے شہر پہ کیوں بادشاہی کروں؟ لیکن دستوری ریاست کو انہوں نے قبول کیا اور اس کی سربراہی کی، اور نہ صرف حضور علیہ السلام نے، اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس تخت و تاج کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے اس منصب کو قبول کیا اور دنیا میں اس کا کام کیا، اس سیاست کے ذریعے اسلام کا نظام قائم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پرووائڈ کر کے گئے۔ جی آج بھی بالکل، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے خواتین کے لیے جو ہے، جو بیوہ خواتین ہیں ان کے لیے جو گورنمنٹ کی طرف سے پیسے دیے جاتے ہیں، وظیفہ دیا جاتا ہے، یہ حضرت عمر فاروق کی اجازت ہے۔ بالکل 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 نظام ہے وہ بھی عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ آپ کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں مولود، ان کا جو وظیفہ ہے وہ بھی عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو بالکل یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اچھا اب لوگ کہتے ہیں جناب اس سے نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ سے پیچھے چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے، کوہ طور کا واقعہ بھی نہیں ہے، کوہ طور سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ اذهبا الى فرعون انه طغى۔ آپ فرما رہے ہیں کہ تم
तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, क्योंकि वो सरकश हो गया और हद से बढ़ जाने वाला हो गया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम को और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात नहीं कहा कि पहली दफा अल्लाह पाक हम कलाम हो रहा है, और हम कलाम होने के बाद ये बात कह रहा है कि जाओ और वहां पर बनी इसराइल का साथ दो और बनी इसराइल की आज़ादी की बात करो। वहां नहीं कहा कि तुम जो है ना अब रोजे के निज़ाम को कायम करो या दीगर चीज़ों को कायम करो, बल्कि इस बात का हुक्म दिया कि लोगों के लिए एक रियासत, एक निज़ाम को कायम करो। तो पहले से भी ये बात हमें मिलती है। तो जो लोग इस गलत फहमी में है कि मौलवियों को सियासत